تو ہمارے ہاتھ میں اب پاکستانیوں یہ ذہنی آزادی کی تحریک کہ ہمیں پہلے اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی امت ہے. ہمیں یہ زمین میں چونٹیوں کی طرح رینگنے کی ضرورت نہیں. ہم ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کیوں پھرتے ہیں؟ ہم وہ قوم ہیں، پاکستان وہ قوم ہے جو 27ویں رمضان پہ پاکستان بنا تھا. اللہ نے اس ملک کو ہر قسم کی نعمت دی ہے، لیکن کوئی بھی قوم جو غلام ہوتی ہے، غلام ذہنیت کی، وہ کبھی اس کی پرواز اوپر نہیں ہوتی. تو دوسری چیز کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانی ہے. میں جب پرائم منسٹر تھا، میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی، بڑے بڑے اسکالرز کو اس میں بٹھایا. اس اتھارٹی کا مقصد یہ تھا کہ کالجز اور اسکولوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے بچوں کو بتائیں، تاکہ ان کے کیریکٹر مضبوط ہوں، تاکہ وہ ذہنی طور پہ آزاد ہوں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ مغربی تہذیب کے غلام نہ بن جائیں. جب تک ان کو اپنی تاریخ کا، اپنے دین کا نہیں پتہ چلے گا، تو مغربی تہذیب اتنی اس وقت چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے ان کی غلامی کریں گے. میں زیادہ تر پاکستانیوں سے بہتر امریکہ کو بھی جانتا ہوں، مغربی تہذیب کو بھی جانتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے کئی سال میں ان کے برطانیہ میں رہا، یونیورسٹی ادھر گئی، دوستیاں میری تھی وہاں. میں ان کے کلچر کو اندر سے جانتا ہوں. اب جو میں آپ کو چیز سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں جو ان کی سائیکی جانتا ہوں وہ یہ، اگر آپ ان کے پیروں میں گرتے ہیں وہ آپ کو استعمال کریں گے. اگر آپ ان کی چمچا گیری کریں گے وہ آپ کی عزت بھی کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑے ہوں گے ان کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن وہ آپ کی عزت کریں گے. کہ میں وہ پاکستانی تھا جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شہرت دی، پیسہ میری زندگی کے مطابق بہت تھا، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ اگر میں ذاتی مفادات کے لیے پالیٹکس میں آتا، کہ جس انسان کو اللہ نے سب دیا تھا اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 26 سال اپنی زندگی کے پالیٹکس میں گزارے. اور وہ اس لیے کہ پاکستانیوں، میرے ماں باپ جب میں بڑا ہو رہا تھا ہمیشہ میری ماں نے اور میرے باپ نے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. ہمارے سے پوچھو غلامی کیا تھی. انگریز کے آفس میں جاتے تھے تو عام جو اس وقت انڈینز تھے ان کے لیے صرف چند انڈینز کو بیٹھنے کی اجازت تھی. انگریز کے آفس میں آپ کھڑے رہتے تھے، ان کی کنٹونمنٹ تھی، ان کے کلبز تھے، وہاں کئی ایسے لکھا ہوا تھا کہ انڈینز اور کتوں کو اجازت نہیں. یہ ہوتی ہے غلامی. تو میں بچپن سے اس چیز کا مجھے احساس تھا، اور میں نے اپنے ملک میں احساس کمتری دیکھی انگریز کی غلامی کی وجہ سے. اور ہمیشہ جب میں کرکٹ کی کھیلوں میں جاتا تھا تو ہم وہ ٹیم جو کوئی میچ نہیں جیتتی تھی
क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को भी हराया, दुनिया को हराया, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए। और मुझे फख्र था इस चीज का कि मैंने अपने मुल्क को ऊपर लेके गया। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता था कि जब मैं अपने हुक्मरान, कोई बाहर से गोरा आता था, उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, शर्म आती थी मुझे। और जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये आज से नहीं मैं बातें कर रहा। मेरी मोटिवेशन थी कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, एक खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा।